بازاروں کی نسبت جو کچھ کہا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو ہم نے کہا یہاں کوئی بازار ہے یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہے۔ میرے دینی بھائی سعد بن ربیعہ نے بتایا کہ قینقاع بازار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بازار کی راہ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بازاروں میں تجارت نے غافل کر دیا۔ 2118 صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیضاء پر پہنچے گا تو اول سے آخر تک تمام لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول تمام زمین میں دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں دکاندار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی جن کے لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پھر انہیں اپنی اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ 2119 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے بازار اور گھر میں نماز پڑھنے سے 20 سے کئی درجے زیادہ باعث ثواب ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح بناتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے، اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، اس کو نماز ہی مسجد میں لے جاتی ہے تو ایسے حالات میں وہ قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے باعث ایک درجہ بلند ہوتا ہے، نیز اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ بھی معاف ہوتا ہے، اور فرشتے تو مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس شخص پر اپنی رحمت بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہ ہو اور کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ نیز آپ نے فرمایا جتنی دیر تک آدمی نماز کی وجہ سے مسجد میں رکا رہتا ہے وہ نمازی میں شمار ہوتا ہے۔ 2120 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تھے تو ایک شخص نے ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا میں نے تو اس شخص کے نام کو بلایا تھا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ میرے نام پر نام رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک شخص نے بقیع میں ابو القاسم کہہ کر پکارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے کہا میرا مقصد آپ کو بلانا نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے نام پہ نام تو رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔